بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان رکن الدین بھی مستقل بیمار رہتا تھا۔ کثرت شراب نوشی سے اس کے پھیپھڑے تباہ ہو چکے تھے اور وہ قید خانے میں مسلسل خون تھوک رہا تھا۔ رضیہ نے اسے بھی علاج کی تمام تر سہولیات فراہم کیں، مگر کوئی طبیب تک کے موذی مرض پر قابو نہ پا سکا۔ رکن الدین کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ سیف الدین ایبک نے کئی بار بہرام غوری کی سفارش کی، مگر ہر مرتبہ رضیہ سلطانہ نے ایک ہی جواب دیا: اگر وہ سر دربار اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے معافی طلب کرے تو اس کی سزا موقوف کی جا سکتی ہے۔ سیف الدین ایبک نے اس سلسلے میں بہرام غوری سے بات کی تو معزول سپہ سالار نے مسکراتے ہوئے کہا: اب زندگی کی کوئی حوث نہیں ہے، موت سے میرا معاہدہ ہو چکا ہے۔ ایک دن وہ آئے گی اور بڑی شان کے ساتھ لے کر مجھے گھر چلی جائے گی۔ مگر میرے بھائی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ سیف الدین کا لہجہ بہت اداس تھا۔ میں رکن الدین پر تلوار کیسے اٹھاتا کہ وہ بھی تو میرے سلطان کی اولاد ہے؟ بہرام غوری نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی: تلوار تو میں نے بھی نہیں اٹھائی، مگر ظلم کے خلاف۔ سیف الدین ایبک نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا: تمہاری بات اور ہے، میں ظالم اور مظلوم کے فرق کو نہیں سمجھتا۔ یکا یک بہرام غوری کا لہجہ بدل گیا تھا: مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر بہرام غوری نے منہ پھیر لیا۔ سیف الدین ایبک چلا گیا۔ اس کے دماغ میں کئی سوالات ابھر رہے تھے۔ بہرام غوری سلطان کا اتالیق بھی رہ چکا تھا۔ ایبک نے سوچا، پھر اپنے اتالیق کے ساتھ سلطان کا رویہ اس قدر بے رحمانہ کیوں ہے؟ ایبک کا ذہن الجھتا چلا گیا۔ کچھ دن بعد ایبک ملاقات کے لیے آیا تو بہرام غوری نے ملنے سے انکار کر دیا۔ فردوس شدید اذیت میں مبتلا تھی۔ جب سے بہرام غوری کا حوالہ زندہ کیا گیا تھا، وہ ایک رات بھی سکون کی نیند نہیں سوئی تھی۔ اس نے کئی بار بہرام غوری سے ملنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ وہ ایک سیاسی قیدی تھا اور سلطان کی مرضی کے بغیر اس سے ملاقات ممکن نہیں تھی۔ آخر فردوس اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی اور رضیہ سلطانہ کی بارگاہ میں عرض حال کر بیٹھی: آج یہ کنیز آپ سے اپنی خدمات کا صلہ مانگتی ہے سلطان اعظم۔ فردوس نے رضیہ کے قدموں پر سر رکھ دیا: مانگنے کا یہ کون سا انداز ہے فردوس؟ رضیہ سلطانہ نے اپنی کنیز کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا: تو ہماری کنیز نہیں، رازدار بھی ہے۔ میری طلب میری حیثیت سے بہت زیادہ ہے۔ فردوس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے: اگر وہ چیز ہماری دسترس میں ہے تو پھر تیرا دامن خالی نہیں رہے گا۔ رضیہ سلطانہ نے کنیز خاص کو تسلی دیتے ہوئے کہا: تو اپنی حیثیت کو نہ دیکھ، ہمارے دستے کرم پر نظر کر کہ خدا نے اسے کیسی وسعت اور فراخی بخشی ہے۔ تو پھر مجھے بہرام غوری سے ملنے کی اجازت مرحمت کی جائے۔ یہ کہتے کہتے فردوس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں اور آواز کانپ رہی تھی۔ اپنی کنیز خاص کی عرضداشت سن کر رضیہ سلطانہ سناٹے میں آ گئی۔ کچھ دیر تک کمرے کے بام و در پر گہرا سکوت طاری رہا، جیسے وہ سلطان اعظم کی خلوت خاص نہ ہو، قبرستان کا کوئی ویران گوشہ ہو۔ رضیہ کی نظریں اپنی کنیز کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ والی ہند کا خیال تھا کہ فردوس اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکے گی اور گھبرا کر جان کی امان مانگنے لگے گی، مگر رضیہ کا یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ فردوس ذہنی کشمکش کا شکار تھی، لیکن اس کے چہرے سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ خوف و دہشت میں مبتلا ہے۔ رضیہ انتظار کر رہی تھی کہ فردوس آگے بڑھ کر دوبارہ اس کے پیروں پر سر رکھ دے اور پھر کسی گداگر کی طرح اپنی زندگی کی بھیک مانگے، مگر جب کنیز خاص نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تو ہندوستان کی حکمران فردوس سے مخاطب ہوئی: تجھے اندازہ ہے کہ تو نے ہم سے کس چیز کا سوال کر ڈالا؟ آج رضیہ سلطانہ کا لہجہ یکسر بدلا ہوا تھا۔ فردوس بھی اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہی تھی کہ وہ آقا زادی کی دوست ہے۔ اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک کنیز ہی سمجھا، مگر آج رضیہ سلطانہ نے بھی اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا تھا کہ وہ محض ایک کنیز کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے سلطان اعظم کی قدرت اختیار دیکھ کر ہی سوال کیا ہے۔ غیر متوقع طور پر فردوس کے لہجے میں بڑی استقامت تھی: مگر تو نے اپنے سوال کی نوعیت پر غور نہیں کیا۔ یکا یک رضیہ سلطانہ غضبناک نظر آنے لگی: تو اس شخص سے ملاقات کی خواہش مند ہے جو بارگاہ سلطانی کا معتوب ہے؟ یہ بات میرے پیش نظر تھی سلطان اعظم۔ فردوس کا لہجہ عاجزانہ تھا: پھر تو نے یہ مجرمانہ جسارت کیوں کی؟ رضیہ سلطانہ نے اپنی کنیز خاص سے پوچھا: میرے فرض کی پکار اس قدر تھی کہ میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی۔ یہ کہتے ہوئے فردوس کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ ابھر آیا تھا: میں اس پکار پر دیوانہ وار دوڑی تھی، مگر میرے پیروں میں زنجیریں تھیں، اس لیے منہ کے بل گر پڑی۔ کیسی زنجیریں؟ رضیہ سلطانہ نے چونک کر کہا: الجھی ہوئی باتیں نہ کر، تجھے خوب معلوم ہے کہ میں اس طرز کلام سے نفرت کرتی ہوں۔ اگر میں خفیہ طور پر بہرام غوری تک پہنچ سکتی تو یہ راز آپ پر بھی فاش نہ ہوتا اور میں چپ چاپ قبر میں سو جاتی۔ فردوس کے گلرنگ چہرے پر سلگتی ہوئی حسرتوں کا دھواں پھیلتا جا رہا تھا۔ آخر تو بہرام غوری سے کیوں ملنا چاہتی ہے؟ رضیہ سلطانہ نے ناگوار لہجے میں کہا:
کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ غوری شہزادے پر اس قیامت کی تنہائی میں کیا گزرے گی۔ فردوس کی پلکیں بھیگنے لگی تھیں۔ کوئی غلام، کوئی کنیز تو ہو ان کی خدمت کے لیے۔ کوئی اور کیوں نہیں آیا؟ رضیہ سلطانہ کے لہجے کی وہی سختی لوٹ آئی تھی۔ تیرا اس سے کیا رشتہ ہے؟ میں ان کی کنیز ہوں۔ فردوس نے کسی جھجک کے بغیر بہرام غوری کی محبت کا اقرار کر لیا، اور ایک کنیز کا فرض ہے کہ آخری سانس تک اپنے آقا کی خدمت گزاری کا فریضہ انجام دیتی رہے۔ رضیہ سلطانہ ایک بار پھر سناٹے میں آ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ فردوس بہرام غوری کے عشق کی اسیر نکلے گی۔ مگر تو ہماری کنیز ہے، یہ بہرام غوری بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ بے شک آپ آقائے نعمت ہیں، میرے جسم اور جان پر آپ ہی کی حکومت ہے۔ یہ کہتے ہوئے فردوس نے ایک فرما بردار کنیز کی طرح سر جھکا دیا۔ اور تیرے دل کا حکمران کون ہے؟ رضیہ سلطانہ نے جوش جذبات میں ایک بے معنی سوال کر ڈالا تھا۔ میں دل سے بھی آپ کا بہت احترام کرتی ہوں۔ فردوس کے لہجے سے اپنی آقائے نعمت کے لیے انتہائی عقیدت کا اظہار ہو رہا تھا۔ بات احترام کی نہیں، حکمرانی کی ہے۔ رضیہ سلطانہ قصداً ایسے سوالات کر رہی تھی جن کا جواب آسان نہیں تھا۔ حکمرانی کے کئی انداز ہوتے ہیں سلطان اعظم۔ فردوس رضیہ کے سوال کا مفہوم سمجھ گئی تھی، مگر اس نے جان بوجھ کر واضح جواب دینے سے گریز کیا تھا۔ میں آپ کے مقابلے میں سلطان رکن الدین کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتی۔ فردوس کی حاضر جوابی دیکھ کر رضیہ حیران رہ گئی۔ فردوس ایک باخبر اور ذہین دوشیزہ تھی۔ اس کی منطقی دلیل سن کر رضیہ سلطانہ کو مطمئن ہو جانا چاہیے تھا، مگر بہرام غوری کے ذکر نے فرما روائے ہند کو اس قدر مشتعل کر دیا تھا کہ وہ سوال پر سوال کیے جا رہی تھی۔ مگر تو ایک وقت میں دو انسانوں کی غلامی اختیار نہیں کر سکتی۔ عزت مآب مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ غلامی کے انداز بھی جداگانہ ہوتے ہیں۔ فردوس شدید کشمکش میں مبتلا تھی۔ آپ کی غلامی کچھ اور ہے، بہرام کی غلامی کچھ اور۔ آقائے نعمت، مجھے کسی آزمائش میں نہ ڈالیے۔ رضیہ سلطانہ چاہتی تو اپنی کنیز کو اس کشمکش سے نجات دے سکتی تھی، لیکن گردش وقت نے صورتحال کو بری طرح الجھا دیا تھا۔ فرما روائے ہند بہرام غوری کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور اسی حوالے سے فردوس بھی اس کے عتاب کا شکار ہو گئی۔ جو ہمارا معتوب ہے وہی تیرا محبوب ہے۔ تمام انسانی رشتوں کی نزاکتیں ختم ہو گئی تھیں، اور اب صرف قہر سلطانی باقی رہ گیا تھا۔ جب ہماری نظر میں بہرام غوری ایک راندہ درگاہ ٹھہرا ہے تو پھر تیری خلوتگاہ دل میں اسے کیسے پناہ مل سکتی ہے؟ نہیں فردوس، ممکن نہیں۔ تجھے بھی اسے سرعام ٹھکرانا ہوگا، جس کے روبرو آنکھ نہ اٹھ سکے اور جس سے بات کرتے وقت قوت گفتار چھن جائے۔ میں اس سے کیسے کہوں کہ وہ خلوت دل سے واپس چلا جائے؟ اگرچہ پوری فضا قہر سلطانی کی آگ سے جل رہی تھی، لیکن فردوس کے لہجے سے کیف و سرور کے شبنم برس رہی تھی۔ وہ کہاں آیا تھا آقائے نعمت؟ میں خود اس کی بارگاہ غرور و ناز میں سر کے بل گئی تھی۔ وہ تو ہماری بارگاہ ناز میں سجدہ ریز تھا، پھر تو اس کے آستانے پر کیوں گئی؟ رضیہ سلطانہ کو کسی طرح قرار نہیں تھا۔ یہ تو اور بھی بڑا گناہ ہے فردوس کہ تو نے اس شخص کو ورغلایا جو ہمارے التفات کا محتاج تھا۔ رضیہ سلطانہ ایک متوازن ذہن رکھنے والی خاتون تھی، مگر بہرام غوری کے اظہار عشق نے اس کے لیے کئی نفسیاتی مسائل پیدا کر دیے تھے۔ ایک طرف وہ غوری شہزادے کے جذبات کی پذیرائی کرنے سے قاصر تھی، اور دوسری طرف اسے یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ قصر سلطانی کی کوئی کنیز بہرام غوری کو اپنی ملکیت دل کا تاجدار بنائے۔ سلطان اعظم خوب جانتی ہیں کہ یہ کنیز خیانت جیسے گناہ عظیم کی مرتکب نہیں ہوئی ہے۔ فردوس بڑی بے باکی کے ساتھ اپنی وکالت کر رہی تھی۔ اگر آپ میرے اس فطری عمل کو گناہ قرار دیتی ہیں تو پھر میں اتنا عرض کرنے کی اجازت چاہوں گی کہ مجھ سے یہ گناہ اس وقت سرزد ہوا جب آقائے نعمت نے بہرام غوری کا کشکول توڑ دیا تھا اور اس پر اپنی بخشش و عطا کے تمام دروازے بند کر دیے تھے۔ رضیہ سلطانہ کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا، مگر انسانی انا شکست تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کچھ بھی ہو فردوس، تجھے بہرام غوری کو فراموش کرنا ہوگا۔ اس کی یادوں کی حفاظت تیرے حق میں بہتر ثابت نہیں ہوگی۔ فرما روائے ہند نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ فردوس خاموش کھڑی رہی۔ اس کا چہرہ بجھتا جا رہا تھا، جیسے چراغ آخر شب کی لو تھر تھرا رہی ہو۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آقائے نعمت کے دامن کرم میں میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ فردوس کا لہجہ انتہائی شکستہ تھا۔ آپ بھی کیا کریں سلطان اعظم کہ سوال کرنے والا ہی پاگل ہے۔ یہ کہہ کر فردوس واپس جانے لگی۔ نہ تو پاگل ہے فردوس، اور نہ تیری آقائے نعمت کا دست کرم مفلوج ہوا ہے۔ رضیہ کی پرجلال آواز سے خلوت سلطانی گونج اٹھی۔ فردوس گھبرا کر مڑی اور پریشان نظروں سے فرما روائے ہند کی طرف دیکھنے لگی۔ جا، ہم تجھے اختیار دیتے ہیں کہ تو دونوں میں سے کسی ایک کی غلامی کا انتخاب کر لے۔ رضیہ سلطانہ نے اپنی کنیز خاص کو ایک نئی آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ سلطان اعظم اس سے زیادہ عطا کرنے پر قادر ہیں۔ فردوس بہرام غوری کی خدمت کے ساتھ اپنے آقا شمس الدین التمش کا حق نمک بھی ادا کرنا چاہتی تھی۔ نہیں فردوس، تو درجہ اعتبار سے گر چکی ہے۔
رضیہ سلطانہ نے غضبناک لہجے میں کہا، ہم اپنی محبت میں کسی کی شرکت گوارا نہیں کرتے۔ آج سے تو آزاد ہے، ہمیں چھوڑ دے اور اس شخص کی غلامی اختیار کر لے جو تیری آقائے نعمت کا مطلوب بھی ہے اور معتوب بھی۔ فردوس کچھ دیر تک رحم طلب نظروں سے رضیہ سلطانہ کی طرف دیکھتی رہی کہ شاید وہ اپنا فیصلہ بدل ڈالے، مگر جب فرما روائے ہند کے چہرے پر ابھرنے والی نفرت و حقارت کے رنگ مزید گہرے ہوتے گئے تو فردوس بڑی شکستہ حالت میں الٹے قدموں چلتی ہوئی خلوت سلطانی سے نکل گئی۔ رضیہ سلطانہ اس وقت تک فردوس کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی جب تک اس کی کنیز خاص آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ فرما روائے ہند کو یقین تھا کہ فردوس اس کی آتش جلال کے سامنے پگھل کر موم ہو جائے گی اور آن کی آن میں اس کے سر سے بہرام غوری کے عشق کا نشہ اتر جائے گا، مگر جب فردوس چلی گئی تو رضیہ سلطانہ کو اندازہ ہوا کہ ایک کنیز کے دل میں بھڑکنے والا شعلہ عشق اس کی آتش جلال سے زیادہ بااثر ہے۔ فردوس بہرام غوری سے ملنے کے لیے زنداں کے اس گوشے میں پہنچی جو بڑے سیاسی قیدیوں کے لیے مخصوص تھا۔ غوری شہزادہ رضیہ سلطانہ کی کنیز خاص کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ فردوس تم؟ بہرام غوری نے آنے والی کو اس طرح دیکھا کہ جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے اچانک کوئی ناقابل یقین منظر ابھر آیا ہو۔ ہاں میرے شہنشاہ، میں ہی ہوں، آپ کی ادنا ترین کنیز فردوس۔ وہ بہرام غوری کے روبرو گھٹنوں کے بل جھک گئی۔ تمہیں اس دشتے عذاب میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ بہرام غوری کے لہجے سے شدید پریشانی جھلک رہی تھی۔ میں نہ آتی تو پھر کون آتا؟ فردوس کے لہجے میں بڑی سرشاری تھی۔ میں نے کسی کو نہیں پکارا تھا، پھر کوئی یہاں کیوں آتا؟ بہرام غوری قصداً فردوس سے خشک لہجے میں گفتگو کر رہا تھا۔ مجھے بھی نہیں؟ فردوس نے گھبرا کر پوچھا۔ ہاں تمہیں بھی نہیں۔ بہرام غوری پذیرائی کے ہر انداز سے گریزاں نظر آ رہا تھا۔ تمہیں خوب معلوم ہے کہ میں صحرائے زندگی سے تنہا گزر رہا ہوں، اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں نے تنہائی سے گھبرا کر ایک ہی ہستی کو آواز دی تھی۔ اب یہ میری بد نصیبی کہ اس نے میری آواز نہیں سنی۔ چند لمحوں کے لیے فردوس کا چہرہ بجھ کر رہ گیا، پھر وہ سنبھل گئی۔ یہ آپ کا منصب تھا کہ آپ آواز نہ دیتے، اور یہ میرا فرض تھا کہ میں ہر حال میں حاضر خدمت ہوتی۔ فردوس کے لہجے میں وہی سرشاری لوٹ آئی تھی۔ بہرام غوری جانتا تھا کہ فردوس دنیا کے سیاست کدے میں جان کی بازی کھیل رہی ہے، اور اس انداز کے کھلاڑی کبھی کامیاب نہیں رہتے۔ غوری شہزادے نے بہت چاہا کہ ایک لاوارث کنیز وقت کے مصائب سے محفوظ رہے۔ وہ فردوس کے سامنے مسلسل اپنی بیزاری اور تغافل کا مظاہرہ کر رہا تھا کہ ایک کمزور دوشیزہ اپنے عافیت قدے میں واپس چلی جائے، مگر آج فردوس کو درِ زنداں پر دیکھ کر بہرام غوری نے محسوس کیا کہ وہ بتدریج مقتل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ تمہاری آقائے نعمت کی پیشانی پر کبھی نہ مٹنے والا بل پڑ جائے، تم چپ چاپ اپنے صاحبان کی طرف لوٹ جاؤ۔ بہرام غوری نے بہت نرم لہجے میں فردوس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اب میرے سر پر کوئی صاحبان باقی نہیں رہا۔ فردوس نے اس حادثے کی ساری تفصیلات بہرام غوری کو سنا دیں جو کچھ دیر پہلے رونما ہو چکا تھا۔ پھر تو وقت کے اس جہنم کدے سے نکل کر کہاں جائے گی؟ بہرام غوری یہ سنگین صورتحال دیکھ کر گھبرا گیا۔ یہاں تو ہر طرف دھواں ہی دھواں ہے، تیری سانس گھٹ جائے گی۔ بہرام غوری پہلی بار فردوس سے بے تکلفانہ انداز میں مخاطب تھا۔ یہ وہ آگ نہیں ہے جس سے نجات حاصل کی جا سکے، یہ بجھانے سے اور بھڑکتی ہے۔ خدا تجھ پر اپنی رحمت نازل کرے۔ میری ہر نصیحت رائے گا گئی اور تو نے دوزخ کا انتخاب کر لیا۔ میں اسے دوزخ نہیں سمجھتی شہنشاہ۔ زنداں کے اندھیروں میں فردوس کی مسکراہٹ کے چراغ چل اٹھے۔ ہاں اگر آپ نے میری اس ریاضت کو قبول نہیں کیا تو پھر میرے لیے باغ بہشت بھی جہنم بن جائے گا۔ میں تیری ریاضت کا پہلے بھی قائل تھا اور اب بھی اعتراف کرتا ہوں، مگر یہ سلامتی کا راستہ نہیں ہے۔ بہرام غوری چاہتا تھا کہ کسی طرح قصر سلطانی کی ایک کنیز رضیہ کے قہر و عتاب سے محفوظ رہے۔ تو آقائے نعمت کے سامنے میری ذات کی نفی کر دے، میں ہر حال میں تجھ سے راضی ہوں۔ نہیں شہنشاہ، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ فردوس نے بہرام غوری کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اگر میری آمد سے آپ کو کسی زیاں کا اندیشہ ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے ان مضطرب قدموں کو زنجیریں پہنا دوں گی۔ بے شک سلطان اعظم کے مجھ پر بے شمار احسانات ہیں، اگر وہ نہ ہوتی تو کوئی ترک سردار، کوئی وزیر مملکت میرے وجود کا تقدس مجھ سے چھین چکا ہوتا، اور میں حوث کے مینا بازار میں اقتدار کے اشاروں پر رقص کر رہی ہوتی۔ مگر اس بخشش و عطا کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں آپ کی غلامی سے انکار کر دوں۔ بہرام غوری اداس نظروں سے اس کنیز کی طرف دیکھنے لگا جس کے بدن پر غلامی کی کئی نشانیاں روشن تھیں، مگر دل کسی شہنشاہ سے بھی زیادہ آزاد تھا۔